ذرا کلیئرٹی کے لیے میں اسپیسیفک پوچھ لیتا ہوں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب میڈیا میں چل رہا ہے وہ تو غلط مسودہ چل رہا ہے. جی میں معصومانہ سوال پوچھ لیتا ہوں. آپ معصومانہ آپ اپنے وکیل بلائے اور وہ ان سے پوچھوائے مجھے جو بھی سوال ہے. I'm happy to defend anything that we want to legislation that we want to. Excellent, fair enough. تو سر یہ بتائیے گا وہ جو مسودہ تھا اس میں کیا کسی ججز کی ریٹائرمنٹ کی ایج 65 سے 68 کرنے کا یا بڑھانے کا, ججز کی ریٹائرمنٹ بڑھانے کا, اور نیکسٹ چیف جسٹس سینیورٹی کی بیسس میں نہیں بلکہ پینل میں سے سلیکٹ کرنے کا, یہ دو باتیں تھیں پریسائزلی؟ تو جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سجیسشن یا انیشل ڈرافٹ تھا اس میں شاید اس طریقے سے نہیں تھا. جو حکومت کی انیشل پروپوزل تھا وہ یہ کہ وہ ایج کے لیے ریفارمز لے کر آئے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کاؤنٹر پروپوزل تھا کہ نہیں ایسے نہ کرے, آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹس لے کر آئے اور ایج بڑھانے کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ آپ جو ججز کا ایج ہے وہ کم بھی کریں. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں کتنا بے روزگاری ہے, ہمارے نوجوانوں کا کتنا مطالبہ ہے کہ ان کو بھی روزگار کا موقع ملے. اور ایکچولی ہمارا جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو لوور ایج لمٹ تھا ججز کا وہ 40 ایئرس کا تھا, اور جنرل ضیاء الحق نے اس کو 45 میں لے کر گیا تھا. تو جہاں تک ایج کے حوالے سے بڑھانے کا پاکستان پیپلز پارٹی کا تجویز نہیں تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کا زور یہ تھا جو کہ حکومت نے مانا اور انکلوڈ بھی کیا کہ ہم ایج کم کریں. جو بڑھانے کی بات آتا ہے یا کم ہونے کی بات آتا ہے وہاں میرے خیال میں ایک پوٹینشیل کنٹروورسی آ سکتا تھا, not only for our Supreme Court but for our proposed Constitutional Court. Proposed Constitutional Court کے لیے حکومت کی تجویز یہ تھا کہ چیف جسٹس کا ایج ہم رکھے ٹرم ہو 3 ایئرس کا اور ایج میکسیمم ہو 67 کا, اور اسی طریقے سے کوئی ایج کا سجیسشن تھا عام جسٹسز کے لیے اسی کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ. جے یو آئی کا موقف یہ تھا کہ 65 ہی ہم ایج رکھے جوڈیشری میں جو چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ایج تھا. میرا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پروپوزل تھا اس میں میرا خیال میں اگر ہم کوئی اسپیسیفک ایج رکھے, اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جوڈیشل نظام اس پیج پہ پہنچ چکا ہے, مگر کہنا تو ضروری ہے کہ اگر ہم کوئی ایج رکھتے چاہے وہ 65 کا ہو یا 67 کا ہو, میرا پارٹی کا یہ موقف ہے کہ وہ انڈیویجول اسپیسیفک لگتا. وہ ایسے لگتا ہم کسی کو آؤٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کسی کو ان رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا جو اپنا جو ڈرافٹ میرے پارٹی نے بتایا اس میں ہم نے کوئی ایج کا ذکر نہیں کیا, اور ہم نے سمجھا جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہاں ہم صرف ٹرمز کی بنیاد پہ, مثلا چیف جسٹس کا 3 سال کا ٹرم ہو اور عام ججز کا اس سے زیادہ ٹرم ہو, تاکہ چیف جسٹس کو اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو وہ موقع ملے کہ وہ اپنا 3 ٹرم سرو کرنے کے بعد پھر دوسرا اسی کورٹ کا جسٹس کو یہ موقع ملے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بنانے کا مقصد کہ بہت بڑے پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس طریقے سے عام آدمی کو انصاف مشکل ملتا ہے, جس طریقے سے ہمارا عدالت کا ایڈونچرزم ہے, لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال میں یہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جو اس وقت موجودہ نظام ہے وہ ٹائمز کے مطابق, ماڈرن ٹائمز کے مطابق لے کر آئیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا پروپوزل اور جے یو آئی کے پروپوزل کے درمیان میں ہی کچھ اب کنسنسس بنے گا اور ہم آگے اس کو لے کر آئیں. اور گورنمنٹ کا یہ بھی پروپوزل تھا کہ اس آئینی عدالت کا جو پہلا چیف جسٹس ہو اس کا تقرر وزیر اعظم صاحب کر دیں. بہت سے تجویز ہیں اور تھے اس کے حوالے سے, اس پہ بحث ہو سکتا ہے. وی آر اوپن ٹو دا پروسیس کہ ہم کس طریقے سے یہ فیصلہ کرے. میرا خیال میں پہلا چیف جسٹس کا اپنی جگہ, جو اس وقت ہمارا جوڈیشری میں ججز کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے وہ that can be described best as of the judges, for the judges and by the judges. اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہیں اور دنیا میں جہاں ججز ہی ججز کا تقرری کرتے ہیں. آپ نے پوری دنیا دیکھتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو دنیا کی سب سے فیمس جمہوری نظام ہے
وہاں کس طریقے سے ان کا پارلیمان بیٹھتا ہے, جوڈیشری کے ایک بائی پارٹیزن کمیٹی ہوتا ہے, اور وہ اپنا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو ججز ہیں ان کا باقاعدہ جوڈیشل ہسٹری پہ, ان کا لیگل ویوز پہ ایک بہت ہی ریگرس انٹرویو پروسیس ہوتا ہے, اور پھر وہ پورا فورم طے کرتا ہے کہ ہمارا ان کا جسٹس کون ہونا چاہیے. پاکستان میں اس قسم کی ترمیم ہم نے ماضی میں لانے کی کوشش کی. 18ویں ترمیم کے وقت جو پارلیمان نے پورا کنسنسس کے ساتھ, 2/3 کنسنسس کے ساتھ, پارلیمان کا اجتماعی فیصلہ تھا کہ پارلیمان کا ایسی کمیٹی ہوگا اور وہ کمیٹی پاکستان کے ججز کو چنیں گے. ہمارا جو اس وقت کا آنریبل چیف جسٹس صاحب تھا, جسٹس افتخار چودھری صاحب, اس نے ہمارا پورے 18ویں ترمیم جو 1973 کانسٹیٹیوشن کا بحال کرنے کا پہلے کامیاب ترمیم تھا, جس نے اس ملک کے تمام آمر کے لیے کیے گئے کالے قانون کو ہٹائے, جنہوں نے ڈیولیوشن کروائے, جنہوں نے عام آدمی کو ان کا حق دیا, اس کو ہمیں سامنے رکھے بلیک میل کیا کہ یا آپ یہ پروسیس مجھے واپس دو تاکہ میں اپنے ججز لگا سکوں, یا میں آپ کا پورا آئین کو جو ہے وہ انڈو کر سکیں گے. تو تب سے ہم اس پروسیس سے کوشش کرتے رہے, ہم سے نہیں ہو سکا. آج بھی جبکہ میرا پروپوزل یہ ہے کہ ہم واپس جائے 18ویں ترمیم پہ, مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت کا ایک مختلف پروپوزل تھا. وہ یہ کہ جو ہمارا پارلیمان کی ججز کمیٹی ہے اور جو جوڈیشل ججز کمیٹی ہے ان کو ہم ضم کرے, تاکہ نہ صرف پارلیمان کے نمائندے ہو, ساتھ ساتھ عدلیہ کے نمائندے ہو, ساتھ ساتھ بار کاؤنسلز کے نمائندے ہو, ایٹسٹرا. اگر یہ کوئی درمیانی راستہ نکلتا ہے تو اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی اعتراض نہیں. بلاول صاحب, میں تو ظاہر ہے اس وقت ہر طرح کی تجویز زیر غور ہوگی, اس لیے کہ ابھی تو بل آیا ہی نہیں. میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ صرف وہی کہ جس پر آپ کا اور گورنمنٹ کا اتفاق ہو گیا تھا, چونکہ ظاہر ہے وی آر اسیومنگ اینڈ آئی تھنک رائٹلی سو کہ آپ کا اور گورنمنٹ کا تو وہ ہو گیا تھا اتفاق, وہ تو پھر مولانا صاحب نہیں مانے تو نہیں ہوا نا. تو کیا آپ دونوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ نئی آئینی عدالت کا پہلا چیف جسٹس وزیر اعظم لگا؟ اس لیے میں کھل کے بات کر لیتے ہیں بھائی, اس لیے کہ ہر جگہ بات یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کو یا ابھی ایکسٹینشن دے دے یا ان کو آئینی عدالت کا سربراہ لگا دے. اس پہ ایک تو پوائنٹس ہے جو میں اٹھانا چاہوں گا. ایک تو یہ جو بات پاکستان پیپلز پارٹی کے انپٹ جو حکومت کی ڈرافٹ میں ہوا, وہ اس کانٹیکس میں ہوا کہ ہم نے سمجھا کہ مولانا صاحب آلریڈی آن بورڈ ہے اور حکومت ریڈی آن بورڈ ہے, صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی منانے کی دیر تھی. اس پروسیس میں جی بالکل ہم نے اپنی کوئی باتیں حکومت سے منوائے اور ہم نے حکومت سے کوئی باتیں بھی مانے تھے. جو کچا ڈرافٹ آپ کے اس دن کا صبح میں موجود تھا, اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو زیادہ اعتراضات تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ اعتراضات تھے, مگر جب بھی آپ اپنا مقصد یا اپنا مینیفیسٹو کا حصہ منا لیتے ہیں تو آپ دوسرے پوائنٹس پہ, دوسرے پارٹیز پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اب جو اپروچ ہم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو اوریجنل ڈرافٹ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ تو پہنچائیں گے ہم, اور ہم انتظار میں ہیں کہ وہ بھی اپنا ڈرافٹ مکمل کرے تاکہ ہم ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ پہ لے کر آئیں. جہاں تک چیف جسٹس کی انیشل اپوائنٹمنٹ کی کرائیٹیریا ہے جو آپ ذکر کر رہے ہو کہ پرائم منسٹر کے اختیار اور جیسے بھی وہ نوٹیفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ تو صرف ایک ون ٹائم پروسیس ہونا پڑے گا کہ ہم کیسے اس کا سٹارٹ لیں گے. اس لیے آگے جا کے تو آبویسلی ہم نے یہ تجویز کیا کہ چیف جسٹس کے تو یا یہ چیف جسٹس نیا چیف جسٹس جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بنتا ہے, یا ایک پروپوزل ایسے بھی سامنے آ سکتا ہے کہ آپ دونوں چیف جسٹس سے یا چیف جسٹس سے اور سینئر پیونی جج سے اب جو بھی نظام بنانا چاہتے ہیں, جو پرائم منسٹر کے پاس جو اختیار ہوتا تھا
وہ ہمارا اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے مطابق 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق بفور دا 1996 سپریم کورٹ جوڈیشل آرڈر ان شہید محترمہ بینظیر بھٹو's ٹائم، جس نے یہ اختیار وزیر اعظم سے لے کے سپریم کورٹ کے پاس رکھا، اور چیف جسٹس افتخار چودھری کے دور میں وہ اختیار پوری کی پوری طریقہ ججز کے پاس گیا. تو ایک پروپوزل یہ تو ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے پاس جائیں، مگر میرا پارٹی کے یہ رائے تھا کہ شاید یہ تھوڑا سا گیون دا کرنٹ پولیٹیکل کانٹیکسٹ مزید کرٹیسزم کا وہ ایک پہلو ہو سکتا ہے. تو اس پہ ہم ڈبیٹ کر سکتے، اس پہ ہم سوچ سکتے ہیں. ایک تجویز یہ ہے کہ آپ صدر پاکستان اور چیف جسٹس اور ججز کے ساتھ مشورہ کے مطابق کریں، یا آپ اسی جوڈیشل کمیشن کے تھرو کرے. اس پہ بات ہو سکتا ہے، لیکن جو بات آپ ذکر کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ حکومت کا تجویز ہے، یہ حکومت کی تجویز کم ہمارا اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ پروسیجر ہوتا تھا.